إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں درس قرآن جاری ہے اور اس کی انشاءاللہ 33ویں ویڈیو بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ 236 سے لے کر 242 تک کی 7 آیتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ أحسن الكلام كلام الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236۔ اس سے پہلے جو درس بنا تھا 32 نمبر درس، اس میں ہم نے طلاق کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا تھا اور اس کے بعد پھر رضاعت کا بیان ہوا تھا کہ رضاعی بہن بھائی کے بارے میں 32 نمبر ویڈیو بنی تھی اور آج انشاءاللہ 33 نمبر ویڈیو بن رہی ہے۔ اور اس میں آیت نمبر 236 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور کنڈیشن بیان کی طلاق کے بارے میں۔ پہلے تفصیل تو میں نے بیان کر دی تھی، لیکن ایک آیت جو 236 ہے، اس پہ ایک کنڈیشن بیان ہو رہی ہے کہ اگر تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگائے، رخصتی نہ کی، طلاق دے دی، اتفاق سے کنڈیشن نکاح بھی ہو گیا مگر مہر طے نہیں ہوا تھا اور طلاق کی نوبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی نوبت، ایسی کنڈیشن آ جائے تو انہیں عورتوں کو فارغ ہونے سے پہلے انہیں کچھ نہ کچھ خرچہ دے دو۔ اگرچہ مہر مقرر نہیں ہوا، مہر مقرر نہیں ہے، تب بھی کچھ نہ کچھ مال دے دو۔ عورت کو تھوڑا سا، بیوی کو جو ابھی بیوی بنتے بنتے پھر رہ گئی اور طلاق ہو گئی، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، تو ہمیں کیا چاہیے کہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیں۔ اب کتنا دینا ہے وہ ایک رواج ہوتا ہے، مطلب ایک ہر خاندان میں الگ الگ ہوتا ہے، عورت کے خاندان میں کیا چل رہا ہے مہر، تو مہر کے حساب سے ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ غریب لوگوں میں ہوتا ہے ہزاروں میں ہوتا ہے، کئی امیر لوگ ہوتے ہیں اچھے کھاتے پیتے ہیں، ان کے یہاں لاکھوں میں حساب کتاب ہوتا ہے مہر کا، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر مہر ابھی مقرر نہ ہوا ہے، مہر ابھی طے نہیں ہوا، تو تب بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور طلاق دے کے فارغ کر دو، کیونکہ وہ تو ابھی رخصتی تو ہوئی نہیں ہے، اس لیے اسے جو ہے کچھ نہ کچھ دے کر فارغ کر دو، کیونکہ اس میں عدت تو ہے ہی نہیں، ہاتھ نہیں لگایا تو اس کی عدت تو ہے ہی نہیں۔ آگے فرمایا وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، یعنی جس قسم کے لوگ ہوں، جو ان کا ماحول ہو، اس کے حساب سے انہیں کچھ نہ کچھ۔ یہ کیا ہے؟ حقاً علی المحسنین، یعنی یہ نیکوکاروں پر لازم ہے، جو لوگ نیکی کرنا چاہتے ہیں، نیک ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اس طلاق کو بھی نمٹائیں اچھے طریقے سے۔ لہذا یہ آیت 236 نمبر ہماری سمجھ میں آئی ہے، اچھی طریقے سے ہم سمجھے کہ نیکی یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، یہ نہیں کہ بس اٹھایا طلاق دے دیا اور فارغ کر دیا، نہیں، ایسے نہیں۔ آگے آیت نمبر 237 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگائے، یعنی رخصتی نہیں ہوئی ابھی اور انہیں طلاق کی نوبت آ گئی،
تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وقد فرضتم لہن فریضہ، اور ابھی مہر بھی مقرر ہو چکا ہو، فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدۃ النکاح، تو ان کے لیے تم پر مہر مقرر کر چکے ہو تو اس کا نصف دے دو۔ یعنی ایسی کنڈیشن ہے کہ طلاق کی نوبت آ گئی، مہر مقرر ہو چکا تھا اور مجامعت نہیں ہوئی، یعنی ملاپ نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، تو انہیں آدھا مہر دینا پڑے گا جو طے ہوا۔ مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے طے ہوا، 10 لاکھ طے ہوا، تو اس میں سے آدھا دے دیں آپ، کیونکہ آپ نے طلاق دی ہے تو اس کا تو طلاق دیکھا جائے تو مجامعت نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کو ایک دھبا تو لگ گیا، کبھی طلاق یافتہ ہو گئی، جبکہ ابھی اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، لم ان تمسوهن، اور تم نے ہاتھ لگایا ہو، تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اس سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے، وقد فرضتم لهن فریضہ، اور ان کے لیے تم مہر مقرر کر چکے ہو، فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدۃ النکاح، تو اس کا نصف دے دو جو تم نے مقرر کیا ہے، جتنا مہر مقرر ہو اس کا آدھا مہر دینا پڑے گا اگر رخصتی سے پہلے طلاق دی گئی ہے اور مہر بھی مقرر ہو چکا ہے، تو یہ کنڈیشن دوسری ہوگی، سوائے اس کے کہ وہ ہاں اب ایک چیز ہے، ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اب دونوں کی بات ہو رہی ہے، دونوں میں سے اگر لڑکی کہے کہ نہیں بھائی مجھے تو مہر نہیں چاہیے، میں معاف کرتی ہوں، تو ٹھیک ہے، اجازت ہے، اور اگر یہ مرد یہ کہہ دے کہ نہیں میں تو پورا مہر دوں گا، آدھا نہیں، پورا مہر دے رہا ہوں اور تم میری جان چھوڑو، میں تمہارے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے نکاح تو کر لیا تھا لیکن میرا گزارا نہیں ہے، میں نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو وہاں پر طلاق دینی پڑتی ہے، طلاق دے دی تو اب وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ دونوں میں سے جو معاف کر دے، یعنی مرد کو تو جو طے ہوا ہے پورا مہر ہے وہ چاہے تو پورا دے دے، اور لڑکی چاہے تو وہ اس میں سے معاف کر دے کہ نہیں بھائی مجھے بالکل بھی مہر نہیں چاہیے، دونوں کنڈیشن لگا، وان تعفو اقرب للتقوی، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری کے قریب تر ہے، یعنی زیادہ پرہیزگاری یہی ہے کہ معاف کر دیا ہے دونوں کی طرف سے، جو بھی آپ معاف کرے، تو ولا تنسبوا الفضل بینکم، اور باہم احسان کرنا نہ بھولے، یعنی جو یہ بات جو کنڈیشن آئے گی نا معاف کرنے کی، لڑکا ہو یا لڑکی ہو جو بھی معاف کرے، مرد یا عورت، تو ان میں چاہیے کہ پھر وہ احسان ہوگا، جو معاف کرے گا وہ اس نیت سے معاف کرے کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، تو یہ کیا اللہ کہہ رہا ہے، تنسب الفضل بینکم، اور یہ باہم احسان کرنا نہ بھولو، یہ احسان ہے، اگر کوئی معاف کرتا ہے تو یہ احسان کر رہا ہے، کیوں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے، ایک شخص نیک نیتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، معافی کا مطلب ہے بھلائی، تو اس نیت سے بھلائی کرے کہ یا اللہ میں معاف کر رہا ہوں تاکہ تو مجھے قیامت کے روز معاف کرے، میرے گناہوں کو میری پکڑ سے مجھے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے ساتھ بھی احسان کرے گا اور معاف کرے گا۔ آگے آیت نمبر 238 ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، حافظوا علی الصلوات، تم نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاة الوسطى، خاص طور پر درمیانی نماز کی، بیچ والی نماز کی، اب بیچ والی نماز کیا ہے، اس میں مفسرین نے مختلف تفسیر کی ہے، کسی نے کہہ دیا کہ جی درمیانی نماز سے مراد یہ ہے کہ اچھے انداز سے خشوع و خضوع کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا کی جائے، اسے درمیانی نماز، درمیان کے طریقے سے، نہ بہت زیادہ لمبی کی جائے نہ بہت زیادہ شارٹ مختصر کی جائے، بلکہ جو طریقہ خشوع و خضوع بتایا گیا ہے نماز کا اس طریقے سے، لیکن اب یہاں پر مفسرین کی تفسیر ہے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے یہ آیت جو ہے یہ جب نازل ہوئی جب جنگ احزاب ہو رہی تھی، جنگ احزاب قرآن میں کہا گیا جنگ احزاب، اس لیے جنگ احزاب اس لیے کہا گیا کہ تمام گروہ کفار کے، مشرکین کے اور یہود کے سب اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ سب اکٹھے ہو کر ایک بار حملہ کر دو اور ان کا کام اتار دو، یعنی صحابہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل جڑ سے ختم کر دیا جائے، اس لیے اس کا نام رکھا ہے احزاب، یعنی سارے گروہ سارے فرقے اکٹھے ہو گئے اللہ کے رسول کے اگینسٹ جو بھی تھے،
جو ان کے خلاف تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ایک بار حملہ کر کے ختم کر دیں گے. اس کا نام جنگ احزاب اس لیے پڑا ہے. سورۃ الاحزاب بھی ہے قرآن میں، تو جنگ احزاب اس میں جنگ احزاب کا ذکر ہے. اب اس کا دوسرا نام حدیث سے ثابت ہے، وہ ہے جنگ خندق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جنگ احزاب ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے گرد خندق کھود دو. آپ نے اس میں خندق کھدوائی، تو اس کا نام کیا رکھا؟ جنگ خندق. اور قرآن میں کیا ہے، وہ جو احزاب سارے فرقے اکٹھے ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یک بارگی حملہ کرنے کے لیے، تو اس کا نام قرآن نے کہا ہے جنگ احزاب. اور حدیث میں جنگ خندق، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفاع کے لیے خندق کھدوائی. تو یہ حدیث سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو آپ کی جنگ کے دوران آپ مصروف ہوئے جنگ کے اندر کہ آپ مغرب کے قریب چلے گئے، عصر کی نماز آپ کی نکل گئی اور مغرب کی نماز بالکل قریب آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ اے اللہ کے رسول نے بدعا کی کہ اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ بیچ کی نماز ہماری نکال دی. تو وہ پتہ چلا کہ حدیث سے وہ بیچ کی نماز کون سی تھی؟ نماز عصر کی نماز کو اللہ کے رسول نے کی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز نکل گئی وہ عصر کی نماز. لہذا پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تمام تفسیریں ایک طرف، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ خصوصاً بیچ کی صلاۃ جو ہے نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ جو ہے بیچ کی نماز جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے. بیچ کی نماز عصر کی نماز تھی. جنگ خندق اور جنگ احزاب کے دوران جو نماز نکل گئی تھی تو آپ نے ان کو بدعا کی، تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ صلاۃ الوسطیٰ جو ہے وہ عصر کی نماز ہے. آگے فرمایا وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے فرمان بردار بن کر کھڑے رہو. یعنی کیسے بھی حالات ہوں ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے، خواہ جنگ ہو رہی ہو، کہیں ہم سفر میں ہوں. آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، تم پیادہ ہو، پیدل ہو، یا سوار ہو، سواری پر ہو، یا جنگ کے دوران ہو، ہر حال میں تمہیں نماز وقت پہ ادا کرنی ہے. اور اگر وقت کسی مجبوری سے نکل بھی جائے تب بھی نماز کو ادا کرنا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کسی قیمت پہ معاف نہیں ہے. تاکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر نماز موت بھی آ رہی ہو، آدمی اتنا بیمار ہو کہ اب موت قریب ہے اس کی، تو تب بھی وہ نماز ادا کرے. اگر وہ نماز ادا نہیں کر پا رہا ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے، کھڑے ہو کر نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر ادا کر لے. اور اگر وہ سواری سے نہیں اتر پا رہا ہے جنگ کے دوران تو وہ سواری پر ہی ادا کر لے اور بیٹھ کے بھی ادا کر لے. اور اگر بیمار اتنا ہے کہ موت قریب ہے تو وہ لیٹ کے بھی نماز اشارے سے پڑھ لے. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تب بھی اشاروں سے پڑھے. تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے کسی صورت میں. اور آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اچھے خاصے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، صحت مند ہیں، کچھ بھی نہیں، اذان ہو گیا، ارے ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی چھوڑو بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی تو بہت ٹائم ہے. چلو فجر کی نماز میں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑوں کی ایسا ہو جاتا ہے کہ نیند غالب آ جاتی ہے اور نہیں آنکھ کھلتی، یہ تو ہو جاتا ہے. لیکن ایک اچھے خاصے بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی کام ایسا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، کوئی موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے، کہیں کچھ ہے، ارے یار ابھی تو بہت ٹائم ہے، پڑھ لیں گے بعد. اور گزرتے گزرتے معلوم آخری ٹائم ہو گیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اول وقت میں ادا کرو. فجر میں بھی ایسا ہی ہے، کہا گیا، حکم دیا آپ نے کہ اول وقت. لیکن کیا ہوتا ہے، ارے پڑھ لیں گے یار ابھی تو بہت ٹائم ہے، لو یہ سورج بھی قریب آ گیا نکلنے والا اور وہ طلوع آفتاب کا وقت ہو گیا، اب نماز آنکھ کھلی، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں. یا تو پھر یہ ہوتا ہے سورج نکل جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا لاپرواہی کوتاہی ہو رہی ہے، جس سے کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جو ہماری کنڈیشن بہت سی پکڑ ہو جاتی ہے. کبھی عذاب آ رہے ہوتے ہیں محسوس نہیں ہوتے، کبھی زلزلے، کبھی بارشیں، ہر چیز ہمارے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے. اور خاص طور پہ حکومت، جیسے اعمال، حدیث ہے کہ جیسے اعمال ویسی حکومتیں ہوں گی. یعنی ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو ہم پر حکمران بھی ویسے ہی ہیں، ظالم حکمران ہے، نہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اور قرضے لیے جا رہے ہیں، قرضے پہ قرضہ، قرضے پہ قرضہ. $1 کھرب پاکستان پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے اور
اس کی عذاب کون بھگت رہا ہے؟ عوام، آپ اور میں بھگت رہے ہیں۔ حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس کو تو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، وہ تو مال لیے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، عیش کرتے ہیں وہاں جا کے، پراپرٹیاں بناتے ہیں۔ عوام بیچاری ڈوبتی جا رہی ہے بری طریقے سے مہنگائی کے اندر۔ مہنگائی کا ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے، روز بروز صبح اٹھو تو یہ چیز ڈبل ہو گئی، یہ چیز مہنگی ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے اللہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی تو نافرمانی کر رہے ہیں، ہم بھی تو کوتاہی کر رہے ہیں، لاپرواہی کر رہے ہیں، ہم بھی تو اللہ سے غافل ہیں۔ جب ہم اللہ سے غافل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ظالم حکمران مسلط کرے گا، جیسا کہ ہے۔ صفائیاں نہیں ہیں، کچرے بھرے پڑے ہیں۔ ہم جہاں رہتے ہیں، مثال کے طور میں ہم کراچی میں اور آپ کراچی میں رہتے ہیں، دیکھ لیں کراچی کا حال کیا ہو رہا ہے، لاوارث ہو گیا، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی کس کی ذمہ داری ہے۔ نہ کوئی صفائی، نہ کوئی ستھرائی، نہ پانی، نہ گیس، نہ بجلی، نہ کچھ۔ یہ سب مصیبتیں ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ پاک ناراض ہے۔ ہمیں سوچنا ہے اللہ کو راضی کیسے کریں۔ ہاں، اللہ سے تعلق جوڑنا پڑے گا۔ تعلق کیسے جڑے گا؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے، یعنی سب سے بہتر۔ اب ہاں، بات یہ بھی ہے کہ بھائی خالی نمازی تھوڑی عبادت ہی خالی تھوڑی ہے، حقوق اللہ تو ہیں مگر حقوق العباد بھی تو ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ؟ کیا ہم حسد تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم نظر بد تو نہیں ہمارے ذہن میں رہتی ہے ہر وقت؟ جہاں دیکھ لیا، ارے فلانے کی تو گاڑی آئی، آئے ہائے 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 گاڑی لے کے، ارے میں بھی لاؤں گا۔ اب کیا میں حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی؟ میں کیا مجھے حرام کہاں سے آ رہا ہے؟ ارے آنے تو پیسہ آنا چاہیے، مجھے تو بھائی بڑی کوٹھی بنانی ہے، فلانے نے بنائی، مجھے بھی حلال نے بنانی۔ فلانے نے اگر گاڑی لی ہے تو مجھے بھی لینی ہے، چاہے مجھے 2 نمبری کرنے پڑے، ہر حال میں مجھے یہ کام کرنا ہے جو میرا رشتہ دار یا میرا کوئی۔ تو یعنی یہ کیا ہے؟ حرص ہے، حسد ہے اور نظر بد۔ آج کل بہت کیس ہو رہے ہیں، یار یہ فلانے ہو گیا، ارے نظر بد لگ گئی، ارے بیچارے کو حسد ہو گیا۔ یہ حسد کون کر رہا ہے؟ ہمارے اپنے، ہمارے رشتہ دار حسد میں لگے ہیں۔ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم نے مول لے لی ہے۔ ہم اللہ حقوق العباد ادا نہیں کر رہے، تو ہم نے یہ سمجھ لیا خالی نماز پڑھ لی تو یہ نہیں، نماز تو ہے لیکن ہم اس سے پہلے اخلاق بھی تو ہے۔ اخلاق کریم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ اخلاق عظیم، انک لعلی خلق عظیم۔ اخلاق عظیم پر فائز تھے آپ۔ کیسے سلوک کرتے تھے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، وہ سلوک کرنا ہے ہمیں، اور ہمیں بھلائی کرنی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، رسول امیر المومنین یہ بتائیے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے کوئی لمبی تقریر نہیں کی، آپ نے کہا اسلام کا نام ہے عدل کا۔ عدل، عدل، 3 لفظ، 3 حرف، عدل۔ عدل کیا؟ ہر ایک کے ساتھ عدل کرو، بھلائی کرو۔ الدین نصیحہ، آپ نے پڑھا دین نصیحہ، دین تو نصیحت کا نام ہے، نصیحہ بھلائی۔ بھلائی کرنی ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اور اپنے اور بھی جاننے والے تمام لوگوں سے، خواہ وہ ہمارے پڑوسی، خواہ کوئی بھی ہو، ہمارے مسلک میں ہو نہ ہو، ہمارے مذہب میں ہو نہ ہو، ہم نے بھلائی کرنی ہے۔ اگر وہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، مثال کے طور پہ کسی اور مذہب کا ہے، ہندو مذہب کا ہے، وہ اس سے کرسچن ہے، وہ کوئی اور ہے، تب بھی اس کا بھلائی کرنی ہے۔ تو یہ ہمیں اخلاق سے بھی ہم بہت گر گئے ہیں، حرص میں رہتے ہیں، ہر وقت حسد میں رہتے ہیں۔ اکثر لوگ کیا وہ بیمار ہو گیا، ارے یار وہ نظر بد لگ گئی، یہ کیا ہے؟ عجیب حال ہو گیا ہمارا۔ محنت کریں، ہم بھی اللہ سے مانگیں، ہم بھی دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ بھی، ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ اللہ کے خزانے میں کمی ہے کیا؟ اگر ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، تو کیا وہ اللہ نعوذ باللہ کیا وہ جو ہے وہ غریب ہو جائے گا؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دعا مانگنی چاہیے خلوص سے، اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، سب رشتہ داروں کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اخلاق اچھا کر لیں گے، اللہ کے دین کو، دونوں چیزیں حقوق العباد اور حقوق اللہ، دونوں ایک سیدھے ہاتھ پر حقوق العباد، الٹے ہاتھ پہ حقوق اللہ، دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ حقوق العباد بھی کرنا ہے ہمیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں ادا کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر ہاں میں تو بڑا اخلاق والا ہوں، حقوق العباد ادا کرتا ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں یار، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ کچھ کرنے کی؟ نہیں، حقوق اللہ ہے تو حقوق العباد بھی ہے، دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ اور اخلاق بہت ہی بلند ہے، اخلاق میں کمی اگر آئے گی تو پکڑ ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ ویسے تو پکڑ ہر چیز میں ہی ہے، ہر وہ نیکی جب آدمی چھوڑ دے گا
تو پھر ظاہری باتیں پکڑ ہو جائے گی۔ آگے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہاں پر آیت نمبر 237 ہو گئی اور 238 ہو گئی۔ اب 239 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ایک نئی چیز بتا رہا ہے، نیا قانون۔ وہ کیا؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ جو لوگ تم میں سے وفات پانے والے ہوں یا وفات پانے والے ہوں تو انہیں چاہیے ویذرون ازواجا، بیویاں چھوڑ جائیں تو پہلے وصیت کر جائیں، یعنی موت قریب نظر آ رہی ہے کہ ہاں بھائی اب یہ حالت بہت بری ہے، کسی وقت بھی انتقال ہو سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے وصیت کر دے اپنی بیویوں کے لیے، ایک بیوی ہو، دو، جو بھی ہو، جتنی بیوی ہو، ایک بھی ہو، تو اپنی بیویوں کے لیے موت سے پہلے وصیت کر جائے کہ میرے بعد میری بیوی کے لیے 1 سال کا نان نطفہ متاع الحول غیر اخراج، تو 1 سال کا وصیت کر جائے لازواجی متاع الحول غیر اخراج، مرنے سے پہلے بیویاں چھوڑ جائے تو مرنے سے پہلے اپنی بیوی کے لیے 1 سال کا نان نطفہ یعنی جیب خرچ لکھ کے جائے کہ میری بیوی کو 1 سال کا خرچہ دینا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ۔ ہاں اگر بیوی کو نکالنا بھی نہیں ہے، 1 سال گھر میں رکھنا ہے، رہے اور وہ جو ہے اس کا خرچہ دے، اور وہ بیوہ ہے، اس کی عدت بھی ہوگی، تو 4 ماہ 10 دن کی عدت بتائی گئی ہے، تو اس میں وہ عدت گزارے، اس کو گھر میں رکھیں، اس کا خرچہ دیں، 1 سال کا خرچہ اس کے بعد ہوگا، وہ آرام سے رہ سکتی ہے۔ لیکن ابھی کہہ رہا ہے فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود جانا چاہے کہ بھائی میں نہیں رہتی، میں تو جا رہی ہوں، تو ٹھیک ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس میں کوئی حرج نہیں، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، جو وہ اپنے تعین دستور کے مطابق کریں، یعنی اگر وہ بیوہ ہے اور وہ جانا چاہ رہی ہے گھر سے تو چلی جائے، کوئی بات نہیں، اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ کی گھر ہے، بہن بھائیوں پہ جہاں بھی جانا چاہے وہ آرام سے جا سکتی ہے، وہاں رہ سکتی ہے، کیونکہ 1 سال کا خرچہ تو آپ نے اس کو دے دیا۔ اب وہ کیا کرے؟ اگر ایک جوان عورت ہے تو اس کو حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ نکاح کر لے کسی سے، کیونکہ وہ تو اب اس کا شوہر تو مر گیا، متعلقہ تو ہے نہیں، وہ تو شوہر مر گیا، تو اس کا قانون بیان ہو رہا ہے کہ 4 ماہ 10 دن کی عدت وہ چاہے تو اپنے میکے میں سسرال میں گزار سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کا 1 سال کا آپ خرچہ دے دیں اس کو، اور اگر وہ جانا چاہے اپنے میکے میں، اپنے گھر میں، بہن بھائیوں کے پاس یا ماں باپ کے پاس، ماں باپ اہتمام ماں جاتی ہے ان کی ہمیشہ، اور وہ چاہے تو نکاح کر لے، وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں آپ رکاوٹ نہیں بنے، اس کی مرضی، وہ نکاح کرے، وہ کہیں بھی رہے، لیکن 1 سال کا خرچہ شوہر کے میراث میں سے اس کا حق ہے، جو میراث ہے اس میں سے وہ اس کو پہلے وصیت ہے یہ کہلاتی ہے، اور پھر وہ جوان ہے تو اس کو چاہیے وہ نکاح کر لے، کسی سے بھی کر لے، اس کی مرضی۔ آگے فرمایا کہ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا، یہ اللہ کا قانون ہے، میراث جو ہے اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے قانون مقرر کیا ہے کہ میراث جو ہے وہ تو وارث جو ہوتے، بیوی کا 1 سال کا خرچہ ہو گیا، اور اگر بچے ہیں تو بچوں کا میراث ہوتی ہے، تو اگر کسی کے بچے نہ ہوں تو میراث بہن بھائیوں کی ہوتی ہے، بہن بھائی اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور متعلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق نان نطفہ لازم ہے، اس کے لیے متقین جو تقوی والے ہیں، نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، ان کا جو ہے دستور کے مطابق نان نطفہ، کیا مطلب؟ عورت جو بیوہ جو متعلقہ ہوتی ہے، وہ تو ہم نے پہلے تفصیل بتا چکے ہیں آپ کو، قرآن کے حساب سے، قرآن میں جو آیتیں ہیں وہ بتا دی ہم نے آپ کو، درس دیا تھا پچھلا 232 نمبر درس تھا، اس میں سب تفصیل تھی کہ پہلی طلاق ہوگی 1 مہینے میں اس کی عدت ہوگی 1 مہینے کی، اس کے بعد دوسری طلاق ہوگی تو دوسری مہینے کی عدت ہوگی، اور پھر تیسری طلاق ہوگی تو تیسرے مہینے کی عدت ہوگی۔ 3 مہینے کی عدت ہے متعلقہ عورت کی، 3 مہینے کی عدت میں بھی یہی ہے، وہ چاہے وہ وہیں رہے شوہر کے گھر میں، اسے کوئی نکال نہیں سکتا اس کو، لیکن اگر وہ طلاق رجعی، پہلی طلاق وہ طلاق رجعی ہے، دوسری طلاق طلاق رجعی ہے، تیسری طلاق کے بعد وہ پھر اس کو علیحدہ کرنا ہے، اور اس کی عدت بھی وہیں گزرے گی، اور وہ چلی جائے، اس کے بعد وہ اپنے کہیں بھی جائے اور دوسرا نکاح کر لے کس سے، وہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں بنے اس میں، یہ ہم نے پوری تفصیل بتائی تھی اس میں آیتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ،
اسی طرح تمہارے لیے اللہ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سوچ، عقل و شعور سے کام لو۔ عقل دی اللہ نے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو ہے وہ عقل مند لوگوں کے لیے ہے، بشرطے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے اہل الرائے میں شامل نہ ہو، بلکہ اپنی عقل کو اللہ کی رسول کی وحی، اللہ کی وحی کے تابع کر دیں۔ یعنی کہ میری عقل کیا ہے؟ میری عقل کچھ بھی نہیں ہے، جب تک میں اللہ کی اپنی عقل کو اللہ کی وحی کے تابع نہیں کروں گا تو میری عقل کی کوئی ویلیو نہیں۔ یعنی میرے رائے کے مطابق میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں میں کیا ہوں، میری حیثیت ہے، یا کوئی صاحب کھڑے ہو جائے جی میں یہ کہتا ہوں اس آیت کو ایسے ہونا چاہیے، یا اس آیت کو میں اس طرح سمجھاؤں۔ ارے آیت تو تفسیر قرآن بالقرآن ہوتی ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ تفسیر اللہ تعالیٰ ایک آیت کچھ کہہ رہا ہو دوسری طرف میں تفسیر کر دیتا ہے، اسی لیے تفسیر قرآن بالحدیث بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے، جیسا کہ میں نے یہ بتایا کہ صلاۃ الوسطیٰ کیا ہے، حدیث کے حساب سے طلاق الوسطیٰ، صلاۃ الوسطیٰ جو ہے وہ عصر کی نماز ہے، حدیث ہے سامنے آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ اب اسے میں تفسیر کروں نہیں اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ نہیں، یہ جو آج کل ہو رہا ہے بہت لوگ کر رہے ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں، وہ بڑی بڑی ہستیوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، مالک یوم الدین اللہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کو قرآن کی عینک سے دیکھا جائے، قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ کلیئر نہ ہو تو پھر اس کو احادیث کے ذریعے سے اس کو کلیئر کریں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر بھی فقہ کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ 4 فقیہ امت میں مشہور ہیں، اور 5ویں فقہ جعفریہ بھی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ شیعہ سنی کا بھی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے قرآن تو سبھی مانتے ہیں بھائی، اللہ کی کتاب ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو اللہ کی کتاب کو اللہ کی تفسیر سے دیکھنا، اور تفسیر قرآن بالقرآن سے دیکھنا، تفسیر حدیث سے دیکھنا، اور آخر میں پھر ترتیب تو سیدھی پتہ ہے سب کو کہ پہلے قرآن، اولین ماخذ قرآن عظیم، اور دوسرا ماخذ حدیث یا سنت جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو، اور تیسرا ماخذ جن کو ہم فقیہ کہتے ہیں، 4 فقیہ جو گزر چکے ہیں، امام شافعی، مالکی، حنبلی، اور یہ چاروں امام ہیں، ان سے بھی ہم رجوع کر سکتے ہیں، اور فقہ جعفریہ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مسئلہ جہاں سے یہ چاہیں رجوع کر سکتے ہیں۔